نبش قریب الامین متین حلیم کریم رؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجب الکرام بزرگ اور دوستوں سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ حمد کا شکر ہے کہ جس نے آج جمعہ المبارک کے اس مقدس موقع پر ہمیں حاضر ہو کر مجھے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں سنانے اور آپ کو یہاں آ کر سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے حضور گواہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کنز الحق جاری فرمائے اور ہم سب کے کبائر صغائر گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، جو قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں اور تقدیر کو بیان فرمایا ہے۔ رب کائنات نے سورہ الفتح کی جو 2 آیات بیان کی، آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرۃ واصیلا، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں اور صبح و شام اس رب ذوالجلال کی پاکی بیان کریں۔ حضرات، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 عظمتوں کا اظہار فرمایا ہے، ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ 3 کام کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ اب وہ 3 عظمتیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، ان آیات میں وہ کون سی ہیں؟ تو نمبر 1 جو قرآن کی سورہ الفتح میں حضور کی عظمت بیان ہوئی، اس میں نمبر 1 یہ ہے انا ارسلناک شاہدا، کہ حضور ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے۔ اب شاہد کے معنی ہے گواہ کے ہیں، شاہد کے معنی گواہ کے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں اس حالت کے گواہ ہیں، مخلوق میں خالق کے گواہ ہیں، اور آپ نے مخلوق سے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب بروز محشر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مخلوق کی گواہی دیں گے۔ قرآن پاک نے اس بات کو بیان فرمایا ہے 5ویں پارے میں،
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے آئیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے شک ہم آپ کو ان سب پر گواہ لے آئیں گے۔ حضرات کیا ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا، اس دن تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے اعمال و احوال جو ہیں ان کی شہادت دیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام کے اعمال و احوال کی شہادت کو سن کر ان کے درست ہونے کی گواہی دیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی امت کے بھی اعمال و احوال کے خود گواہ ہوں گے۔ تو یہ ہوگی پہلی عظمت جس کا ذکر اللہ نے سورہ الفتح میں بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ اب دوسری عظمت کیا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے بیان فرمائی؟ وہ عظمت یہ ہے کہ مبشرا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نے اپنی امتیوں کو یہ فرما دیا، اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، اگر تم دنیا میں رہ کر نیک اعمال کرو گے اللہ تمہیں جنت کی بشارت دے گا، اور تم پر اپنا انعام و اکرام سے تم کو نوازے گا۔ حضور نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی، تو یہ دوسری عظمت ہو گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب تیسری عظمت جو قرآن نے بیان فرمائی حضور کی، وہ ہے نذیرا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ نذیر کا معنی ہے ڈرانے والا۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو خوف زدہ کیا جائے، لوگوں کو جو ہے وہ دہشت زدہ کیا جائے، خوف پھیلانا مقصد نہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تو وہ تو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائی، تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام بن کر تشریف لائے۔ تو لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ نذیر ہے، یعنی نذیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو اس کے نقصان ہونے سے پہلے بتا دینا کہ بھائی فلاں کام کر لینا، تم نقصان سے بچ جاؤ گے، تمہارا نقصان بالکل نہیں ہوگا۔ تو نذیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ بتا دیا، اے میرے امتیوں، برائیوں سے بچے رہنا، برائیوں سے بچے رہنا، گناہ سے باز رہنا، کیونکہ اگر تم برائی میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر پریشانیاں، مصیبتیں، وبائیں تمہیں گھیرا ڈالے لیں گی۔ تو حضور نے ہم کو یہ بتلا دیا ہے۔ تو نذیر کا مطلب یہ ہو گیا کہ نقصان سے پہلے آقا نے ہمیں تمام باتیں بتا دی ہیں۔ نیکی اور برائی کا راستہ یہ دو الگ ہیں، نیکی کا راستہ الگ ہے، برائی کا راستہ الگ ہے، دونوں راستے بتا دیے ہیں، یہ راستہ سیدھا ہے، یہ راستہ برا ہے، سیدھے راستے پر چلو گے تو جنت ملے گی، برے راستے پر چلو گے دوزخ ملے گی۔ تو واضح طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ پہلے ہی بتا دیا۔ تو حضرات یہ تین عظمتیں، ان کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آگے جو تین کام کرنے کا حکم فرمایا ہے، ان میں پہلا کام یہ ہے لِتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تین عظمتوں کا اظہار کرنے کے بعد، عظمتوں اور رفتوں کو بیان کرنے کے بعد پھر کہا کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، کیونکہ جب تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کا نظارہ کرو گے، میرے محبوب کا دیدار کرو گے، میرے محبوب پر نظر ڈالو گے، تو تمہیں میرا جلوہ دکھائی دے گا، اور پھر تم
میرے جلووں کو دیکھ کر میرا قرب الہی حاصل کرو گے، میرے محبوب کو جب تم دیکھو گے میرا وہاں پر جلوہ نظر آئے گا، اور سورج سے بے صورت کی معرفت نظر آئے گی۔ جب تم دیکھ کر ایمان لاؤ گے تو پھر تم میرا قرب بھی حاصل کر لو۔ اور مومن تو وہ ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کو پر فخر کرتا ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا سونا بنایا ہے، پیارا بنایا ہے، تو پھر وہ ذات، وہ مصور کیسا ہوگا، وہ رب ذوالجلال کی ذات کیسی پیاری، خوبصورت اور نورانی ہوگی۔ تو پہلی یہ بات کہی، پہلا یہ حکم فرمایا جو تم نے کام کرنے ہیں عظمتوں کے بعد، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ تین عظمتیں بیان ہوئی۔ آگے تین کام فرمائے۔ پہلا کام میں نے آپ کو بتایا لِتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اب دوسرا کام کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرنا، تعظیم و توقیر کرنا ایمان لانے کے بعد یہ دوسرا کام ہے۔ حضور کی تعظیم کرنا، حضور کا ادب رکھنا، حضور سے عشق رکھنا، حضور سے محبت رکھنا، حضور سے پیار کرنا، حضور کی مودت دل میں رکھنا، حضور کی چاہت دل میں رکھنا۔ اگر یہ تم نہ کر سکو تو تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں۔ اگر دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، دل میں حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، دل میں چاہت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں۔ یہ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ حضور کا ادب کرنا، حضور کی تعظیم و توقیر کرنا، ایمان لانا ہے، اس کے بعد حضور کا ادب کرنا ہے، حضور کی عزت کرنی ہے، حضور کی تکریم کرنی ہے، پھر تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اگر، اور یہ تمام اہل ایمان پر یہ بات فرض بھی ہے کہ ایمان لانے کے بعد حضور کا ادب کرنا یہ اہل ایمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی ادب نہیں کرتا تو وہ ایمان والا ہی نہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگوں کہہ کر خطاب نہیں کیا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور ایمان والوں پر ادب کرنا یہ فرض ہے، یہ لازم ہے۔ اگر ایمان اپنا مکمل کروانا چاہتے ہیں، ایمان کا پورا اترنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پہلا جو پیمانہ ہے وہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو فرما دیا کہ جب تم ایمان لے آؤ اس کے بعد میرے محبوب کا ادب و احترام کرو۔ جو سورہ حجرات کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، یہ آیت مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب چند لوگوں نے چاند کا شبہ پڑا، چاند میں شک پڑا رمضان کے، اور انہوں نے رمضان کا چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے رکھ لیے۔ اور کچھ حضرات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے عید الاضحیٰ کی قربانی کا جانور ذبح کر لیا، حضور کے جانور ذبح کرنے سے پہلے۔ پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور پھر
قرآن پاک نے تو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ فجرات میں آیت نمبر 2 میں واضح طور پر فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجہر بعضکم علی بعض، کہ فرمایا کہ اپنی آواز کو اپنے نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، کجہر بعضکم علی بعض وانتم لا تشعرون، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، اور ان کے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی گفتگو نہ کرو، ایسی بات نہ کرو جس طرح آپس میں گفتگو کرتے ہو، جس طرح آپس میں باتیں کرتے ہو۔ وہاں پر در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر ایسی گفتگو ہرگز نہ کرنا، ہو سکتا ہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، بعضکم علی بعض، وہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ ولا تجہروا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم علی بعض وانتم لا تشعرون، کہ ہو سکتا ہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ قرآن آیت جو ہے تھوڑی سی میں اس میں لسٹ کر رہا ہوں، تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اپنی آواز کو اپنے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور ان کے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر ایسی آواز نہ نکالو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، ان کے حضور ایسی باتیں نہ کرو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ آپس میں ایسی کوئی بات نہ کرو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر جس طرح آپس میں کوئی دو دوست گفتگو کرتے ہو، زور زور سے آوازیں لگاتے ہو، باتیں کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال، سارے عمل، پوری دنیا کی پوری زندگی کے عمل ضائع ہو جائے، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سماعت جو تھی ان کی کمزور تھی، وہ کانوں سے سنتے تھے، اونچا سنتے تھے اور بولتے بھی اونچی آواز میں بولتے تھے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے اوپر اس کو لاگو کر لیا۔ وہ سمجھنے لگے یہ آیت میری جانب نازل ہوئی ہے، لہذا میرے سارے زندگی کے عمل ضائع ہو گئے، میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو وہ اسی پریشانی کے عالم میں باہر چلے گئے اور ایک جگہ بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے، روتے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، صحابی رسول حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، ان کا اس راستے سے گزر ہوتا ہے، پوچھتے ہیں ثابت بن قیس کیا بات ہے؟ آپ نے ساری بات بتائی کہ آیت آ چکی ہے، میں سنتا بھی اونچا ہوں اور بولتا بھی اونچا ہوں، آیت واضح طور پر آ چکی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔
اور ان کے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں باتیں کرتے. انہوں نے کہا کہ یہ آیت تو میرے اوپر لاگو ہوتی ہے کیونکہ میں ہی اس کے اندر آتا ہوں, میں اونچا سنتا بھی ہوں, اونچا بولتا بھی ہوں, میرے عمل تو سارے ضائع ہو چکے ہیں. میری زندگی کا سارا سرمایہ جو اعمال میں نے گزارا تھا, عبادات میں گزارا تھا, وہ تو ضائع ہو چکا. واضح طور پر آیت آ چکی ہے. سامعین محترم, اسی اسنا میں حضرت عاصم بن عدی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ادھر حضرت ثابت بن قیس اپنے گھر چلے گئے اور اپنی زوجہ سے کہا کہ آج میں علیحدہ کمرے میں بند ہو جاؤں گا اور اللہ کے حضور رہوں گا, گریہداری پیش کروں گا, آہوازاری پیش کروں گا. ہو سکتا ہے کہ میری معافی ہو جائے کیونکہ عطاب الہی کی واضح طور پر آیت آ چکی ہے جو لوگ اونچی آواز میں بولتے ہیں ان کے بارے میں, اور وہ مجھ پر لاگو ہوتی ہے. لہذا میرے سارے عمل ضائع ہو چکے ہیں. لہذا آج میں علیحدہ کمرے میں جا کر اللہ کے حضور گر گڑا کر رہوں گا, زارو قطار رہوں گا, گریہداری پیش کروں گا, معافی مانگوں گا, ہو سکتا ہے مجھے معافی مل جائے. جب وہ علیحدہ کمرے میں چلے گئے, ادھر حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ آپ حضور کی بارگاہ میں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہیں اور سارا واقعہ سنایا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو یہ مجھ پر لاگو ہوتی ہے. وہ پریشان ہے تو اتنا جب سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عاصم جاؤ اس ثابت کو بلا لاؤ, اس ثابت بن قیس کو بلا لاؤ. اور عاشق کی تو یہی خواہش ہوتی ہے, یہ تمنا ہوتی ہے, یہ آرزو ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے زندگی میں ایک دفعہ جو ہے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھنا نصیب ہو جائے. در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ زندگی میں حاضری ہو جائے. تو وہ حضرت ثابت بن قیس تو بڑے خوش قسمت تھے کہ جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت عاصم بن عدی کو کہہ کر بلا رہے تھے تم جاؤ اور قیس کو بلا کر میرے پاس لاؤ. کیونکہ مومن کی یہی خواہش ہوتی ہے اور عاشق کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ در مصطفیٰ پر کسی نہ کسی طرح اسے بلاوا آ جائے. اس آس پہ جیتا ہوں کہ کہہ دے کوئی آ کر, اس آس پہ جیتا ہوں کہ کہہ دے کوئی آ کر آ تجھے مدینے میں سرکار بلاتے, آ تجھے مدینہ میں سرکار بلاتے. تو عاشقوں کا یہی معمول ہوتا ہے, ان کے عشق کی طلب کی حد یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح زندگی میں ایک دفعہ انہیں در مصطفیٰ دیکھنا نصیب ہو جائے. اور جب حضرت عاصم بن عدی آئے اس جگہ پر جہاں حضرت ثابت بن قیس رو رہے تھے, جہاں پر آپ نے اپنا سارا واقعہ سنایا تھا, تو دیکھا کہ وہاں پر موجود ہے. پھر آپ کے گھر حضرت عاصم گئے تو دیکھا گھر میں بھی موجود نہیں. ان کی زوجہ سے پوچھا کہ ثابت بن قیس کہاں ہے؟ فرمایا وہ علیحدہ کمرے میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو آیت آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ذات پر لاگو ہوتی ہے, میرے سارے عمل ضائع ہو گئے. تو جب اس کمرے کی جانب گئے حضرت عاصم بن عدی, کہا کہ آؤ قیس تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں. تو سسکیاں لیتے ہوئے روتے ہوئے باہر آئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو آیت آئی ہے یہ تو مجھ پر لاگو ہوتی ہے, میں بھی اونچی آواز میں بولتا ہوں, اونچا سنتا بھی ہوں, اونچا بولتا بھی ہوں, لہذا یہ آیت مجھ پر لاگو ہوتی ہے, میرے عمل سارے ضائع ہو گئے. حضور نے فرمایا اے قیس بن ثابت تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوا. آگی جب جوش رحمت میں ان کی آنکھیں, آگی جب جوش رحمت میں ان کی آنکھیں, جلتوں کو بجھا دیا ہے اور روتوں کو ہنسا دیا ہے میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ در ہے جہاں پر
کوئی دکھ لے کر آتا ہے وہ خوش اور سکھی اور راحت لے کر جاتا ہے، پریشان حال آتا ہے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مصیبت زدہ آتا ہے مصیبت ختم ہو جاتی ہے، وبا زدہ آتا ہے وبائیں ختم، بیماریاں لے کر آتا ہے بیماریاں ختم، اور بن مانگو کو بے حساب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرتے ہیں، اور سائلوں کو اپنے غلاموں کو بلا بلا کر اور انہی کی جولی کو بار بار کر نوازنے والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب یہ عرض کیا فرمایا تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوا۔ ان کے بعد آپ کی جان میں جان آئی اور آپ مسکرائے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوئے کہ حضور نے اب کہہ دیا ہے، ان کو تھوڑی سی تسلی ہوئی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف یہ کہا کہ آپ کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوا بلکہ در مصطفیٰ پر جو بندہ جاتا ہے وہ جوڑیاں بھرتا ہوا واپس آتا ہے۔ آپ نے مزید نوازشات کی، مزید سرفرازیاں فرمائی، مزید انعام و اکرام سے ان کو نوازا، اور ان کو یہ کہا کہ روح البیان میں آتا ہے، ساوی الجلالین میں آتا ہے کہ آمَتَرْضَىٰ أَن تَعِيشَ حَمِيدًا وَتُقْتَلُ شَهِيدًا وَتُدْخَلَ الْجَنَّةَ، کہ وقت ایسا آئے گا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری زندگی اچھی گزرے، عزت و اکرام والی گزرے، اور تو شہید ہو اور تمہیں جنت ملے؟ یعنی تین ٹائٹل، تین جو تھے انعام سے نوازا کہ تمہیں کیا ہوگا، تمہاری جو زندگی ہوگی وہ عزت و احترام والی ہوگی، نمبر دو تو اللہ کی راہ میں شہید کی موت مرے گا، اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، تیسرا یہ کہ تمہیں جنت ملے گی۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ آپ گلیوں سے گزرتے، دیکھنے والے کہتے دیکھو وہ جا رہا ہے چلتا پھرتا جنتی، وہ چلتا پھرتا جنتی جس نے دیکھنا ہے وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، وہ جا رہے ہیں جو چلتے پھرتے جنتی۔ اور دوسری یہ ٹائٹل جو آپ کو انعام ملا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کہ آپ اللہ کی راہ میں شہادت کی موت پائیں گے، آپ کی دنیاوی زندگی بھی اچھی ہو، آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو۔ اور تیسرا ٹائٹل جو ملا، جو انعام ملا کہ آپ کو جنت ملے گی۔ تو یہ حضور کا یہ بات فرمانا یہ آپ کے علوم غیبیہ کا اظہار ہوتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک و مختار بنایا ہے، آپ جسے چاہیں اس کو کہہ دیں کہ یہ بندہ جنتی ہے، یہ اچھی زندگی گزارے گا، اور پھر وہ بشارتیں حضرات پوری بھی ہوئیں۔ حضور نے اپنی زبان مبارک سے جو بات کہی حضرت ثابت بن قیس کے بارے میں، وہ تینوں باتیں پوری ہوئی۔ نمبر 1 فرمایا تھا کہ تو زندگی میں ایسی زندگی تمہیں ملے گی کہ لوگ تیری عزت کریں گے، عزت و احترام والی تمہیں زندگی ملے گی۔ لوگ جب چلتے گلیوں میں لوگ کہتے جس نے دیکھنا ہے چلتا پھرتا جنتی وہ دیکھ لے حضرت ثابت بن قیس کو، وقار والی عزت زندگی آپ کو ملی، اور اللہ نے آپ کو ساری عمر اعمال صالحہ کی دولت نصیب فرمائی، دولت بھی عطا فرمائی، صحت و تندرستی بھی آخری دم تک آپ کو فرمائی۔ اور جنگ یمامہ کے موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں آپ نے جنگ لڑی اور مسلمہ کذاب سے کہ لشکر سے جب لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور حیات جاودانی حاصل کر، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، مگر تمہیں اس بات کا شعور نہیں، تم اس بات کی عقل نہیں رکھتے، وہ زندہ ہے۔ شہید کی موت جو ہوتی ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، لیکن ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ حضرت ثابت بن قیس نے جب جنگ یمامہ کے موقع پر شہادت کی موت پائی تو حضور کی دوسری بشارت بھی پوری ہوگی کہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، اور پھر آپ نے ایک خوبصورت زیرہ جو تھی وہ ذبح تن کی ہوئی تھی، اور جب آپ نے شہادت پائی ایک شخص آیا، اس نے آپ کی زیرہ اتار لی، رات کو آپ نے
ایک شخص کے ہاتھ میں، صحابی کے ہاتھ میں تشریف لائے، اس سے کہا کہ فلاں شخص نے، فلاں مسلمان نے میرا جو ہے وہ زیرہ اتار لی ہے، وہ زیرہ بڑی قیمتی ہے، اور آگے آپ نے باتیں بھی بتائیں کہ وہ میرے پڑوس میں آخری کنارے پر وہ شخص رہتا ہے، اس کے گھر کے باہر جو گھوڑا چل رہا ہے، اور اس نے زیرہ کے اوپر دیگچا الٹا کے رکھ دیا ہے تاکہ وہ زیرہ نظر نہ آئے۔ صبح ہونا جب ہوئی، صبح جب ہو تو یہ بات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بتانا، اور جب مدینہ جانا تو حضرت ابوبکر صدیق سے کہنا کہ میرا جو قرض ہے وہ اتار دیں اور فلاں فلاں غلام کو آزاد کر دیں۔ تو یہی ہوا کہ حضرت خالد بن ولید جب صبح ہوئی، وہی مقام پر جو باتیں بتائی تھی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ گئے، زیرہ حاصل کی، ادھر مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کا قرض اتارا، غلام آزاد کیے۔ تو اس طرح آپ کی دنیاوی زندگی میں بہتر و اعلیٰ تھی، اور اخروی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفیل آپ کو جنت بھی حاصل ہوگی۔ تو اس طرح حضور کی تینوں باتیں پوری ہوگی جو آپ نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کی تھی۔ اور تیسری بات جو تھی، جو میں ذکر کر رہا تھا، وہ تیسری بات یہ تھی وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ جو تین کام تھے اللہ نے کام کرنے کا حکم فرمایا تھا، جو حضور کی تین عظمتوں کے بعد اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ پہلا کام تھا۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ دوسرا کام تھا۔ تیسرا کام وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، صبح شام اس رب ذوالجلال کی پاکی بیان کرو، اس کے رحمان و رحیم ہونے کو بیان کرو، اس کے آخد و سماد ہونے کو بیان کرو، اس کے غفار و ستار ہونے کو بیان کرو، اس کے قہار و جبار ہونے کو بیان کرو، صبح شام اس رب ذوالجلال کی پاکی بیان کرو۔ یعنی اگر ہم آیت پر غور کریں، پتہ یہ چلتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پہلے ایمان لاؤ، اس کے بعد کیا کرو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، حضور کی عظمت، حضور کی تعظیم، حضور کی تاکید، حضور کا ادب کرو، پھر ادب کرنے کے بعد کیا کرو وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کے بعد عبادت کرو، اس کے بعد نماز پڑھو، اس کے بعد روزہ رکھو، اس کے بعد حج کرو، کیونکہ اگر تم تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، وہ عبادت کوئی قبول نہیں ہوگی۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر حضور کا خیال نماز میں آ جائے وہ نماز ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ میں کہتا ہوں نماز تب ہی ہماری مکمل ہوتی ہے جب تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم ڈوب کر، غوطہ لگا کر جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، وہ نماز مکمل ہوتی ہے۔ وہ بھی کوئی نماز ہے، یار کا خیال نہ ہو نماز۔ اور کلندر لاہوری نے کیا خوب کہا تھا کہ مجھے کام کیا تھی، کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی، مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی، تیری نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ یا رسول اللہ، تیری نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ نماز تو تب ہماری عاشقوں کی تب مکمل ہوتی ہے جب وہ تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مودت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر، عشق و مستی میں حضور کی ڈوب کر جب نماز پڑھتے ہیں پھر نماز ہماری مکمل ہوتی ہے۔ اب نماز وہی نماز ہے جس میں یار کا خیال دل میں ہوگا، وہ نماز مکمل ہوگی۔ روزہ وہی مکمل ہوگا جو تعظیم مصطفیٰ کی جس کی احساس ہوگی۔ حج وہی حج ہوگا جس میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک نظر آئے گی۔ بغیر یار کے نماز مکمل نہیں، یعنی حضور کی تعظیم کے بغیر نماز مکمل نہیں، حضور کی تعظیم کے بغیر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ روزے کی بدولت، حج کی بدولت بندہ گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا جب تک تعظیم رسول، عظمت رسول، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوگا۔ حج گناہوں سے بندے کو پاک ہی نہیں کر سکتا، زکوٰۃ بندے کی کو پاک طیب و طاہر نہیں ہوتی جب تک تعظیم رسول نہیں ہوگا۔
جب تک تعظیم رسول ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوگا کلمہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا. کلمہ تو منافقین بھی پڑھتے تھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان والے نہیں. تو کلمہ بھی منافقین بھی پڑھتے ہیں, کلمہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک دل میں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوگا. وہ تعظیم مصطفیٰ دیکھنی ہو تو حضرت ابوبکر صدیق کا کردار دیکھیے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرو بن عوف قبیلہ کے درمیان صلح کرا رہے, دیر ہو گئی, حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور تکبیر کہی. حضرت ابوبکر صدیق سے کہا آپ جماعت کرائیں. ادھر حضرت ابوبکر صدیق آگے امامت کرانے لگے. تھوڑی دیر گزری, آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے آئے. ادھر صحابہ کرام نے تصفیق کرنا شروع کر دی, یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ایسے ایسے مارنا شروع کر دیا زور زور سے. حضرت ابوبکر صدیق کا آپ کا نماز میں کسی طرف دھیان نہیں جایا کرتا تھا, لیکن جب صحابہ کرام نے زیادہ تصفیق کی, یعنی تصفیق کہتے ہیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارنا, انہوں نے زیادہ زور زور سے مارنا شروع کر دیا. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کو پتا چلا کہ پیچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے. تو آپ نے اپنا مصلح اٹھایا, حضور نے اشارہ کیا کھڑے رہنے کا, لیکن آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے نہیں ہوئے, مصلح اٹھایا اور پیچھے چلے گئے اور حضور آگے بڑھے. آپ نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد حضور نے کہا اے ابوبکر تجھے کس چیز نے رکھا؟ میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا کہ نماز کے لیے کھڑے رہنا. تو آپ نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ حضور کی موجودگی میں نماز پڑھائے. یہ ہے تعظیم مصطفیٰ, یہ ہے ادب مصطفیٰ, یہ ہے عشق مصطفیٰ, یہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مصلح اٹھا کر پیچھے چلے گئے لیکن نماز نہیں ٹوٹی. اب جو لوگ کہتے ہیں حضور کا خیال نماز میں آ جائے, ان کو پھر ہوش کے ناخن لینے چاہیے. تعظیم مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق نے کر کے دکھا دی. اور اسی طرح حضرت سعید بن معلی رضی اللہ عنہ, آپ نماز پڑھ رہے, حضور نے کہا کہ نماز میں سے آپ کے پاس گزر ہوا, کہا کہ میری بات سننا. تو انہوں نے بجائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سننے کی بجائے نماز جاری رکھی. جب بعد میں آئے کہا کیا کر رہے تھے؟ فرمایا میں نماز ادا کر رہا. تو صحابی کا سوال جواب سننے کے بعد حضور نے فرمایا کیا یہ واضح طور پر احکام میں آگے علم یا قل اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واضح طور نہیں فرما دیا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تم ان کا حکم مانو. تو جو واضح طور پر آیات پڑھی سورہ الفتح کی, اس پر اگر ہم غور کریں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, کہ پہلے تعظیم مصطفیٰ ہے, ادب مصطفیٰ ہے, اس کے بعد عبادت ہے. اگر نماز میں بھی حضور بلائیں, نماز میں ہی حاضر ہو جاؤ. عبادت چونکہ بعد میں ہے, پہلے عشق مصطفیٰ ہے, ادب مصطفیٰ ہے, توقیر مصطفیٰ ہے, عزت مصطفیٰ ہے, محبت مصطفیٰ ہے, چاہت مصطفیٰ ہے, عشق مصطفیٰ ہے, یہ پہلے ہے. بعد میں نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, کلمہ ہے, یہ بعد میں ہے. پہلے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جس نے ادب نہیں کیا تو وہ پھر دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہوا. اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ایک انصاری تھا, اس حضور کی بارگاہ میں آیا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. آپ نے اس کو سورہ بقرہ, سورہ آل عمران اس کو پڑھائی. جب اس نے پڑھ لی سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, تو کہنے لگا آپ نے اس کو وہی پر متعین فرما دیا لکھنے پر. تو پھر وہ بٹک گیا, نصرانیت کو قبول کر لیا پھر, اور لوگوں سے کہ یہ کہنے لگا کہ حضور تو وہی جانتے جو میں نے ان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ لکھ کر دیا. تو جب وہ بندہ فوت ہو گیا, فاصبح فقط نفضته الارض, کہ اس کی لاش کو قبر نے باہر پھینک دیا. نصرانیت کے لوگوں نے, ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے ساتھی کی لاش کو
حضور اور ان کے ساتھی صحابہ کرام جو ہیں وہ قبر میں سے نکال کر باہر پھینک دی، لہذا انہوں نے کیا کیا، اس سے بھی گہری قبر کھودی، تو دوسری دن آ کر صبح دیکھا، دوسری دن بھی جو ہے قبر نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا، اور تیسری مرتبہ انہوں نے اس سے بھی زیادہ گہری قبر کھودی، تیسرے دن آ کر پھر دیکھا قبر سے باہر لاش پڑی، تو پھر انہوں نے اسے ویسے ہی پڑے رہنے دیا۔ اسی طرح مکہ معظمہ میں ابو آز ایک شخص تھا، جب حضور آتے وہ مذاق کرتا ہے، ٹیڑھا منہ کر کے مذاق کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ٹیڑھا منہ کر کے حضور کا مذاق کیا، فقال له نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قصاص الکبریٰ میں آتا ہے، فقال له نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کذالک، حضور نے فرمایا تو ایسا ہی ہو جا، اگر تیرا منہ ٹیڑھا ہے تو ایسے ہی ہو جا۔ تو ساری عمر جو ہے اس کا منہ ٹیڑھا رہا، جب مرا تو اس کا منہ ٹیڑھا ہی۔ تو جس نے عظمت مصطفیٰ کی، عشق مصطفیٰ کی، اس کی دنیا اور آخرت میں اسے خیر ہوئی، دنیا اور آخرت اس کی بہتر ہوئی، دنیا میں بھی اچھی زندگی، آخرت میں بھی اس کو جنت۔ اور جس نے بے ادبی کی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں وہ ذلیل و خوار ہوا۔ حضرت امام مالک کی سیرت پاک اگر ہم تذکرہ کرتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام مالک جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی گلی میں جب گزرتے تو سائڈ پر گزرتے، کبھی رائٹ سائڈ پر کبھی لیفٹ سائڈ پر، درمیان میں سے آپ گلی میں سے گزر دیتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ درمیان میں سے کیوں نہیں گزرتے؟ تو کہا کہ درمیان میں سے اس لیے نہیں گزرتا کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم کو ان مدینہ طیبہ کی گلیوں میں بوسہ دیا ہوا، ہو سکتا ہے کہ میرا قدم جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا قدم حضور کے قدم مبارک پر آ جائے اور گستاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے میں جب مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلتا ہوں، کبھی رائٹ سائڈ پر کبھی لیفٹ سائڈ پر، درمیان میں سے میں نہیں چلتا۔ حاجیوں شہر مدینہ میں پاؤں رکھنا سنبھل کر، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ ابو علی کلندر بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ کا مرید آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں، کوئی وصیت کر دیں، اچھی بات بتائیں۔ آپ نے بات بتائی کہ جب تم مدینہ طیبہ جانا، وہاں کی ہر چیز کا ادب کرنا، حتیٰ کہ وہاں گلیوں میں موجود کتوں کا بھی ادب کرنا۔ اب یہ وصیتیں سننے کے بعد وہ چلا گیا، جب حج کیا تو پھر جب در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے وہ شخص حاضر ہوا، اور در مصطفیٰ پر حاضری دینے کے بعد جب وہ اپنے گھر کی جانب جو ہوٹل تھا وہاں کی جانب آ رہا تھا، تو ہجوم کی وجہ سے اس کا پاؤں جو تھا، گلی میں ایک کتا موجود تھا، اس کی پاؤں پر اس کا پاؤں جو ہے اس پر آ گیا، جس کی وجہ سے وہ کتا زخمی ہو گیا۔ اب اس شخص نے سوچا کہ مرشد آپ نے یہ بات کہی تھی کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جو کتے موجود ہیں ان کا بھی ادب کرنا، مدینہ کی ہر چیز کا ادب کرنا، حتیٰ کہ گلی میں موجود کتوں کا بھی ادب کرنا۔ اب میں نے تو اس کو اذیت پہنچا دی ہے، میرے پاؤں آنے کی وجہ سے یہ تو زخمی ہو گیا ہے، بے ادبی ہو گئی مجھ سے ان لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے۔ سفر طے کرنے کے بعد، حج مکمل کرنے کے بعد جب واپس آیا، مرشد حق کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے اپنے ہاتھ پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا یا مرشدی یہ کیا بات ہے، یہ چوٹ کیسی؟ آپ نے بھری اور آپ نے کہا کہ مدینہ طیبہ کی گلی میں جس کتے کی پر تیرا پاؤں آیا تھا وہ کتا میں ہی تو ہوں، وہ کتا میں ہی تو ہوں۔ اور بڑے بڑے اولیاء اکرام اس مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اس خاصیت سے جاتے ہیں، یہ ادب ہے۔ حجیوں سنبھل کر چلنا شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو اس در مصطفیٰ کا ادب جو ہے وہ فرش والے کرتے ہیں، عرش والے کرتے ہیں، انسان کرتے ہیں۔ وہاں پر حمرے جو کبوتر ہوتے ہیں وہ بھی چکر لگاتے، وہ بھی جو ہے بیٹ وغیرہ بھی نہیں کرتے، گند نہیں ڈالتے۔ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جانور بھی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کی توفیق دے، اور اس کے
ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاجدار ختم نبوت پر اپنا سب کچھ تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی ہمیں ہمہ وقت تیار رہنے کی توفیق دے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔